السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وأنعم علينا بنعمة الإيمان وشرفنا باتباع خير الأنام، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ناظرین کرام، اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ نجات عظمیٰ کا ذریعہ ہے۔ اس سے دلوں کو قوت اور راحت ملتی ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک اور سرور ملتا ہے، یہ دلوں کی روح اور زندگی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت اس کی فضیلت کو یوں بیان کرتے ہیں: وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اللہ کا ذکر سب سے بلند ہے، سب سے عظیم ہے، سب سے بڑا ہے، فضیلت کے اعتبار سے بھی، تقرب الہی کے اعتبار سے بھی، اور عمل کے اعتبار سے بھی۔ جامع ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی فضیلت کو یوں بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الا انبئکم بخیر اعمالکم، صحابہ کیا میں تمہیں بتاؤں نا کون سا ایسا عمل ہے جو سب سے بہترین ہے؟ وازکاها عند ملیککم، جو تمہارے رب کے ہاں سب سے پاکیزہ عمل ہے۔ وارفعها فی درجاتکم، اور جنت میں درجات کے اعتبار سے سب سے بلند عمل ہے۔ وخیر لکم من انفاق الذهب والفضہ، ایسا عمل جو اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر عمل ہے۔ وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ویضربوا اعناقکم، ایسا عمل جو جہاد فی سبیل اللہ سے بہتر عمل ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور تم دشمنوں کی گردنوں کو اڑاؤ اور مسلمانوں کو شہید کریں۔ جو لوگ مجاہدین اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کے اللہ کی راہ میں نکل پڑتے ہیں، ان مجاہدین کے عمل سے بہتر عمل کی تمہیں خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام نے آگے سے کہا: یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ہمیں ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ذکر اللہ تعالی، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جتنا زیادہ تم اللہ کا ذکر کرو گے اتنا ہی بہترین عمل کرو گے، اور یہ عمل تمہیں اللہ کے قریب بھی کر دے گا، اور یہ اللہ کے نزدیک پاکیزہ عمل بھی ہے۔ یہ صدقہ خیرات کرنے سے بھی بہتر عمل ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بہت سے ایسے اذکار سکھلائے ہیں جو تقرب الہی کا ذریعہ ہیں اور انسان کی نیکیوں میں کثرت کا باعث ہیں۔ ایک ایسا ذکر جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 فضیلتوں کا ذکر کیا، اور یہ ایسا ذکر ہے جسے روایت کرنے والے 5 صحابہ کرام ہیں۔ معاذ بن جبل ہیں، ابو ذر غفاری ہیں، عمارہ بن شبیب السبائی ہیں، ابو ایوب انصاری ہیں، اور عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ 5 صحابہ کرام اس ذکر کو بیان کرتے ہیں، اور امام منذری رحمۃ اللہ علیہ الترغیب والترہیب میں اسے لے کر آئے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح الترغیب والترہیب میں ذکر کیا ہے، اور کہا ہے کہ جتنی بھی احادیث مبارکہ اس ذکر کے بارے میں ہیں وہ ساری صحیح اور اتھینٹک احادیث مبارکہ ہیں۔ کون سا ذکر؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من قال قبل ان يتكلم وقبل ان ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح، ایسا ذکر جو کرنا چاہتا ہے اسے سب سے پہلے 3 چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ فرمایا نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب کے بعد یہ ذکر کرنا ہے۔ کرنا کیسے ہے؟ کسی سے گفتگو کرنے سے پہلے۔ وقبل ان ينصرف، تشہد کے بعد سلام پھیرا ہے تو اپنی جگہ سے اٹھے بغیر۔ وَيَثْنِيَ رِجْلَيْهِ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، جس طرح آخری تشہد میں اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا کیا ہوتا ہے اسی حالت میں تم نے یہ ذکر کرنا ہے۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ جامع ترمذی کی شرح تحفۃ الاحوذی میں فرماتے ہیں: لا تزال على حالتها التي كانت عليها في جلسة التشہد الأخير كذا، جس طرح آخری تشہد میں بیٹھے ہیں اسی حالت میں بیٹھے رہنا ہے اور اس ذکر کو کرنا ہے۔ کون سا ذکر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، 10 مرات، 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کون سی فضیلتوں سے نوازیں گے؟ 8 فضائل ہیں جو اس ذکر کو حاصل ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت: کتب اللہ لہ 10 حسنات موجبات،
اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 10 ایسی نیکیاں لکھوا دیں گے جو جنت کو تم پہ واجب کرنے والی ہیں۔ دوسری فضیلت، وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ مُوبِقَاتٍ، اللہ تعالیٰ 10 ایسے گناہ جو ہیں فرشتوں کے ذریعے مٹا دیں گے جو گناہ تمہاری ہلاکت کا ذریعہ بننے والے تھے۔ وَرُفِعَ لَهُ بِهِنَّ 10 درجات، اور اللہ تعالیٰ تمہارے جنت میں 10 درجات اور لیول بلند کر دیں گے۔ اور یہاں ہمیں اس بات کو جاننا چاہیے کہ جنت میں ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان گیپ اور فاصلہ کتنا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ جو جامع ترمذی میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی الجنت 100 درجہ ما بین درجتین 100 عام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اللہ تعالیٰ نے 100 لیولز، 100 درجات بنائے، ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ ایک درجے سے دوسرے درجے تک پہنچنے میں 100 سال لگ سکتے ہیں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ کہتی ہے کما بین السماء والارض، جس طرح زمین و آسمان کے درمیان گیپ اور فاصلہ ہے اتنا ہی ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم میں مزید وضاحت کی، فرمایا کما یتراءون الکوکب الدری فی الافق، جس طرح تم آسمان کے کناروں پہ کسی چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھتے ہو، اس طرح جو نیچے درجے والے جنتی ہوں گے وہ اپنے سے اوپر والے درجے میں لوگوں کو دیکھیں گے۔ اور یہاں کتنے درجات کی بات ہو رہی ہے، وَرُفِعَ لَهُ بِهِنَّ 10 درجات، اللہ تعالیٰ اس کے جنت میں 10 درجات کو بلند کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی فضیلت کا ذکر کیا، وَكَانَتْ لَهُ بِعَدْلِ 10 رِقَابٍ مُؤْمِنَاتٍ، اللہ تعالیٰ 10 مومن غلام آزاد کرنے کے برابر اس کے لیے ثواب لکھوا دیتے ہیں۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ جو صحیح البخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی فضیلت کو بیان کیا کہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب کتنا ہے۔ من اعتق رقبۃ مؤمنہ اعتق اللہ له بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه، جو ایک غلام آزاد کرتا ہے اللہ رب العزت غلام کے ہر عضو کے بدلے اس کے اعضاء کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اور یہاں ایک غلام آزاد کرنے کی بات نہیں ہے، وَكَانَتْ لَهُ بِعَدْلِ 10 رِقَابٍ مُؤْمِنَاتٍ، حدیث مبارکہ کہہ رہی ہے کہ 10 مومن غلام آزاد کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پانچویں فضیلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُنَّ لَهُ حِفْظًا مِنَ الشَّيْطَانِ، اللہ تعالیٰ شیطان مردوس سے اس شخص کی حفاظت فرمائیں گے۔ اگر صبح کے وقت پڑھا ہے تو شام تک حفاظت ہوتی ہے، اور اگر شام کو پڑھ لیتا ہے تو صبح تک حفاظت ہوتی ہے۔ اور عمارہ بن شبیب السبائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ میں مزید وضاحت ہے، بعث اللہ له مسلحة يحفظونه من الشیطان، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ایک لشکر بھیج دیتے ہیں جو شخص کی حفاظت کرتا ہے جو یہ ذکر کر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی فضیلت کا ذکر کیا، وَكَانَ لَهُ حِرْزًا مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ، ہر ناپسندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ اس شخص کی حفاظت فرماتے ہیں۔ میں اس کو کبھی پسند نہیں کرتا کہ میرے ساتھ فراڈ ہو جائے، مجھے کوئی دھوکہ دے، مجھے کوئی پریشانی اور غم لاحق ہو جائے، میں جہاں ہوں وہاں کسی پریشانی اور حزن کا مجھے سامنا کرنا پڑ جائے، تو حدیث مبارکہ کہتی ہر ناپسندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ انسان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ساتویں فضیلت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، وَلَمْ يَلْحَقْهُ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ دَمْ إِلَّا الشِّرْكَ بِاللَّهِ، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کی فوری پکڑ کرے اور انسان کو فوری عبرت کا نشان بنا دیں، فوری اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہیں آئے گا۔ گویا حدیث مبارکہ گارنٹی دے رہی ہے کہ اگر گناہ ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ کے لیے انسان کو موقع دیں گے، انسان کو مہلت دیں گے۔ إِلَّا الشِّرْكَ بِاللَّهِ، ہاں اگر انسان اللہ کے ساتھ شرک کر لیتا ہے تو اللہ کی ذات چاہے تو انسان کو عذاب دے سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھویں فضیلت کا ذکر کیا، وَكَانَ مِنْ أَفْضَلِ النَّاسِ عَمَلًا إِلَّا رَجُلًا يَفْضُلُهُ يَقُولُ أَفْضَلَ مِمَّا قَالَ، اور یہ اس دن سب سے فضیلت والا عمل کرنے والا بن جاتا ہے، ہاں اگر کسی نے اس سے بھی زیادہ فضیلت والے کلمات کہہ دیے تو وہ فضیلت میں بڑھ سکتا ہے۔ آخر میں عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث مبارکہ کو کبھی نہ بھولیے گا۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ان شرائع الاسلام قد کثرت علی
فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّتُ بِهِ، اللہ کے رسول، دین کے بہت سارے احکامات ہیں، مجھے کچھ ایسا عمل بتلا دیں کہ میں اس کو مضبوطی سے تھام لوں، زندگی میں کبھی نہ چھوڑوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عمل کی طرف رہنمائی کی؟ فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھنا۔ اور یہاں یہ بات نہیں ہے کہ تم نماز، روزے اور زکوٰۃ کو چھوڑ دینا، دین کے احکامات کو پس پش ڈال دینا اور صرف زبان سے ذکر الہی کرتے رہنا۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ جب تم اللہ کا ذکر کرو گے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو گے، اللہ تعالیٰ دین کے باقی معاملات اور عبادات اور احکامات تمہارے لیے آسان کر دیں گے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، مدینہ سے جا رہے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ آخر کلمت فارقت علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری جو بات جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، اس کے بعد میں جدا ہو گیا۔ کون سی ایسی بات ہے؟ میں نے کہا ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتلا دیں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ، معاذ اس حالت میں فوت ہونا کہ تمہاری زبان پہ اللہ کا ذکر ہو۔ اور یاد رکھیے کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ میں کہوں کہ ساری زندگی میں خاموش رہوں اور جب فرشتہ مجھے نظر آئے تو میں ذکر الہی میں مشغول ہو جاؤں گا۔ مات الانسان علی ما عاش، اسی عمل پہ انسان کی موت اور ڈیتھ ہوتی ہے جس عمل پہ وہ زندگی گزار کر جاتا ہے۔ جو زندگی میں زیادہ کام ہوتا ہے اسی عمل پہ اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے۔ ہمیشہ اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا کریں اور اس ذکر کو کبھی نہ بھولیے گا جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 فضائل کا ذکر کیا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت، بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں اس ذکر کو اپنے اذکار میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔